بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا واقعی ایک پہاڑ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی آج تک زندہ ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دعا کر کے کسی کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی نے قیامت کی کیا نشانیاں بیان کی؟ تو ناظرین، اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ سوالات سن کر دل حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا زمانہ کبھی ایسے بھی واقعات دیکھ چکا ہے جو عقل و فہم کی حدود سے پرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمانوں پر اٹھا لیا اور آخری زمانے میں دوبارہ زمین پر بھیجنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ راز بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے کچھ صحابی ایسے بھی تھے جو ان کے ساتھ سیاحت میں نکلے، خدمت کرتے رہے اور پھر ان کی زبان مبارک سے آنے والے آخری نبی کی بشارتیں سنی۔ انہی صحابیوں میں سے ایک صحابی کا قصہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں۔ وہ صحابی پہاڑ کے اندر رہتا رہا اور صدیوں بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک معجزہ بن کر ظاہر ہوا۔ اس نے نہ صرف اذان کی تصدیق کی بلکہ قیامت تک کی نشانیاں بھی بیان کی اور آنے والے وقتوں کی گواہی دی۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے حلوان کی طرف پیش قدمی کی اور شہر نہاوند کو فتح کیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے معزز مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا۔ جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو پہاڑ کی طرف سے آواز آئی کہ تم نے بڑے کی کبریائی بیان کی۔ جب مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو پہاڑ سے آواز آئی کہ اس کلمے کو زمین و آسمان والے سب جانتے ہیں۔ پھر جب مؤذن نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو پہاڑ سے آواز آئی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ الغرض، اذان کے ہر کلمے پر پہاڑ سے تصدیق کی صدا بلند ہوئی۔ جب مؤذن اذان سے فارغ ہوا تو اس نے کہا، بندہ خدا، ہم نے تیری آواز تو سنی لیکن تجھے دیکھا نہیں، اب ظاہر ہو اور ہمارے سامنے آ۔ اسی لمحے پہاڑ شک ہوا اور اس میں سے ایک نورانی شخصیت نمودار ہوئی جس کے بال سفید تھے۔ مؤذن نے ان سے کہا، بندہ خدا، اپنا تعارف کرواؤ تاکہ ہم آپ کو پہچان سکیں۔ اس شخص نے کہا، میرا نام رغیب بن سوسمدہ ہے۔ مؤذن نے پوچھا کہ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا تعلق حضرت عیسیٰ بن مریم کے اصحاب سے ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سیاحت میں شامل رہا، ان کی خدمت کرتا تھا اور ان کے سامان کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر پہنچے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تو اللہ سے کچھ مانگنے کا خواہش مند ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میری ایک حاجت ہے، آپ دعا کریں کہ وہ قبول ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتا تیری حاجت کیا ہے؟ میں نے کہا، میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ اللہ آپ کو آسمان پر اٹھا لے گا اور آپ کے جانے کے بعد اللہ ایک اور نبی کو مبعوث فرمائے گا جس کی بشارت آپ دے چکے ہیں، اور آخری زمانے میں آپ دوبارہ نزول فرمائیں گے۔ اس وقت آپ کے ساتھ سفید گھوڑوں پر فرشتے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں نیزے ہوں گے۔ آپ باب حرم پر اتریں گے اور ایک زبردست آواز بلند کریں گے، پھر اہل مغرب آپ کے گرد جمع ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بالکل ٹھیک کہا، مگر ایک بات بھول گئے کہ میں
اس وقت اکیلا نہیں ہوگا بلکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین کے ساتھ ہوگا۔ وہ جانشین ظالم اور جھوٹے مدعی کو قتل کریں گے اور ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، میری دعا یہی ہے کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ جب آپ دوبارہ نزول فرمائیں تب تک میں زندہ رہوں تاکہ آپ کو دیکھ سکوں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اس پہاڑ میں سکونت اختیار کرو، اللہ تمہیں لوگوں کی نظروں سے چھپا دے گا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لشکر یہاں آئے گا اور جب تم ان کی اذان سنو گے تو ان کی تصدیق میں جواب دو گے۔ پھر میں نے پوچھا کہ وہ مؤذن کون ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا نام بطلہ ہوگا اور میں ان سب کو جانتا ہوں۔ اس کے بعد اس نورانی شخص نے مؤذن سے پوچھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں پر ہیں؟ تو جواب ملا کہ وہ وصال فرما چکے ہیں۔ پھر مؤذن نے پوچھا کہ قرب قیامت کی کیا نشانیاں ہیں؟ اس نے کہا، جب امت اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دے گی، مساجد کی آرائش میں مشغول ہو جائے گی، قرآن کے نسخے پر نقش و نگار بننے لگیں گے، غلام اپنے آقاؤں پر سرداری کرنے لگیں گے، سود کو نفع سمجھا جانے لگے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، مائیں اپنی بیٹیوں کی زنا کی کمائی کھانے لگیں گی، زنا کی اولاد پھیل جائے گی اور انبیاء کی اولاد کو قتل کیا جانے لگے گا۔ بس وہی وقت قیامت کا قریبی وقت ہوگا۔ یہ نشانیاں بیان کرنے کے بعد وہ شخص واپس پہاڑ میں چلا گیا اور پہاڑ دوبارہ اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا۔ یہ پورا واقعہ نہ صرف ایمان کو تازہ کرتا ہے بلکہ انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ وقت کی گردش میں جو کچھ نبیوں نے فرمایا وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ حق ہے، اور جو قیامت کی نشانیاں اس صحابی نے بیان کی وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ان نشانیوں سے عبرت لے کر اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر ڈالیں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب زمین اور آسمان کے درمیان سب کچھ واضح ہو جائے گا اور پھر توبہ کا وقت باقی نہیں بچے گا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔